ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، صدیاں بعد قیامت تک بھی جن کا نام باقی رہے گا وہ صرف اور صرف انہی کا نام باقی رہ جائے گا جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کی زندگیوں کو گزارا، جنہوں نے ہمیشہ اپنے سر صرف اللہ اور رسول کے آگے جھکائے، باطل کے لیے سر ان کے کبھی نہ جھکے۔ ہمارے نام مٹ جائیں گے، ہماری نسلیں مٹ جائیں گی، نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ صدیاں گزر چکی ہیں، صدیاں گزریں گی، ذکر امام حسین ازل سے ہو رہا ہے اور انشاءاللہ تا صبح قیامت ہوتا رہے گا۔ کسی کی کوئی مجال نہیں کہ وہ ذکر اہل بیت کو کم کر سکے، بلکہ زمانے نے دیکھا جو اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ کسی ایک پاک فرد سے بھی دشمنی اور عناد رکھے، میرے آقا علیہ السلام نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا من مات علی بغض آل محمد مات کافرا، فرمایا دنیا والوں یاد رکھنا گناہگار ہونا کوئی بڑی بات نہیں، تم گناہگار ہو سکتے ہو، فاسق بدکار فاجر ہو سکتی ہے میری امت، لیکن میری امت کے لیے پیغام یہ ہے قیامت تک میری امت میری آل کی بغض اپنے دل میں نہ لے کر جانا۔ فرمایا جو بھی قیامت تک میری آل سے جس نے دشمنی کی، فرمایا جب مرے گا تو اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوگا۔ اور خوشخبری آقا نے بھی سنائی من مات علی حب آل محمد مات مؤمنا، فرمایا میری امت کا فرد گنہگار ہو سکتا ہے، فاسق بدکار ہو سکتا ہے، اگر اس کے دل میں میری آل کی محبت ہوئی دنیا سے جائے گا، میں مصطفیٰ اس کے ایمان کی گارنٹی دیتا ہوں خاتمہ ایمان پہ ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق گزرے، خاتمہ ہمارا ایمان بالخیر ہو، تو اپنے دلوں میں آل محمد کی محبت کو کبھی بھی نہ چھوڑنا، ہر وقت حضور کی آل کی محبت، حضور کے اصحاب کی محبت اپنے جگہ میں اپنے دلوں میں جگہ دے۔ بات مختصر کر کے اجازت چاہتا ہوں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور یہ کربلا کی تاریخ جو بتاتی ہے، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنا سارا کنبہ دین اسلام کے لیے قربان کیا، پر دین اسلام پر حرف نہیں آنے دیا، دین اسلام کی عزت آبرو ختم نہیں ہونے دی، بلکہ ہمیشہ ایک ہی بات آپ کے لبوں پر جاری رہی، باری تعالیٰ میں سب کچھ دین کے لیے قربان کر سکتا ہوں، لیکن تیری بارگاہ میں ایک ہی التجا ہے کہ میرے دین نانا کے دین کی عزت آبرو باقی رہ جائے۔ میں امام حسین کی شان کیا بیان کروں، میرے جیسے ہزاروں نالائق آپ کے ان گھوڑے جن پر آپ نے سواری فرمائی مٹی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، ہزاروں آئیں ہزاروں چلے جائیں، ان کی عزت آبرو تا صبح قیامت باقی رہے گی۔ بات مختصر سنا کر اجازت چاہتا ہوں، امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کربلا کے میدان سے 70 لاشوں کو اٹھایا، آخر میں چھوٹا سا ننھا علی اصغر بچتا ہے، آپ اپنے خیمے کے اندر تشریف لائے، آپ کی گھر والی سیدہ زینب اور حضرت سیدہ سکینہ امام حسین کے پاس تشریف لاتی ہیں۔ یہ تاریخ کے اوراق آپ کو بتا رہا ہوں، تاریخ اور بھی کچھ
لیکن ادب کے دائرے میں رہ کر شان اہل بیت سننا اور سنانا یہ برکت اور باعث نجات کسی کے اندر ہے۔ آپ کے پاس آئیں، آپ نے پوچھا بھائی تم 3 خواتین میرے پاس آئی ہو، تم کیا چاہتی ہو مجھ سے؟ میرے پاس کیا نہیں ہے، جو مانگنا چاہتی ہو مجھ سے مانگو۔ ان خواتین نے کہا ہم نے نہ پہلے تم سے کچھ مانگا ہے نہ ہم اب کچھ مانگیں گے، لیکن آپ کی بیٹی یہ سکینہ کہتی ہے کہ میرا یہ چھوٹا علی اصغر پیاسا ہے، اسے پانی مل جائے۔ میرا یہ چھوٹا علی اصغر پیاسا ہے، اسے پانی مل جائے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس چھوٹے سے ننھے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، خیمے سے اٹھا کر امام حسین کربلا کے میدان کی طرف آتے ہیں۔ ذرا ان الفاظوں کو غور سے سننا۔ آج ہمیں دین کتنا سستا ملا ہے، آج ہمارا دین پر قربان کچھ نہیں ہوا، پھر بھی ہم کہتے ہیں دین پر چلنا مشکل ہے۔ ارے دین کی قدر ان سے پوچھو جنہوں نے علی اصغر قربان کر دیا، دین کی قدر ان سے پوچھو جنہوں نے جوان علی اکبر قربان کر دیا، دین کی قدر ان سے پوچھو جنہوں نے اپنا قاسم قربان کر دیا، اپنا گھر سب کچھ قربان کر دیا، پھر بھی یہی کہا باری تعالیٰ میرے نانا کے دین کی عزت باقی رہ جائے، میرے نانے کی دین کی آبرو باقی رہ جائے۔ امام حسین اپنے اس ننھے سے شہزادے کو کربلا کے میدان کی طرف جب لے کر آتے ہیں، کوفیوں نے سمجھا شاید امام قرآن لے کر آ رہا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوفیوں نے سمجھا شاید امام قرآن لے کر آ رہا ہے۔ میرے امام ایسے اپنے ہاتھوں پر چھوٹے سے ننھے علی اصغر کو اٹھا کر جب کربلا کے میدان کی طرف آتے ہیں، کوفی سامنے آئے، انہوں نے کہا شاید امام آپ نے صلح کرنی ہے، قرآن لائے ہو۔ آپ نے فرمایا اگر صلح کرنی ہوتی تو علی اکبر قربان نہ کرتا، اگر صلح کرنی ہوتی میں اپنا جوان علی اکبر قربان نہ کرتا، اگر صلح کرنی ہوتی اپنا بھائی عباس قربان نہ کرتا، اگر میں نے صلح کرنی ہوتی اپنا بھائی عثمان کا بھی قربان نہ کرتا، اپنا تن سارا قربان نہ کرتا۔ میں نے صلح نہیں کرنی، میں یہ ننھا لے کر آیا ہوں تمہیں بتانے کے لیے، یہ علی اصغر بھی رب کی راہ میں دے دوں گا، خود بھی قربان ہو جاؤں گا، پر اپنے نانا کے دین پر حرف نہیں آنے دوں گا۔ اب ابن سعد بولا، اس نے کہا حرمل تیرا تیر کا شکارہ بڑا پیمانے پہ جا کے لگتا ہے۔ اپنے تیر کا نشانہ علی اصغر پہ لگا۔ اس بدبخت نے کہا بھائی حرمل جو مانگے گا میں تجھے دوں گا، اپنا یہ تیر علی اصغر کی طرف پھینک۔ اس نے اپنے تیر کا نشانہ جب علی اصغر کی طرف دیا، میرے امام طریق کے الفاظ ہیں، میرے امام کا ایک ہاتھ اوپر ہے ایک نیچے ہے، اپنے لخت جگر کو اٹھایا ہوا ہے۔ جب انہوں نے تیر کا نشانہ کیا تو یہ تیر علی اصغر کے گلے سے گزرتا ہوا میرے امام کے بازو پہ لگتا ہے، یہ تیر علی اصغر کے گلے سے گزرتا ہوا میرے امام کے بازو پہ لگتا ہے۔ اب یہ امام اپنا ننھا سا شہزادہ 6 ماہ کا قربان کرتے ہوئے واپس خیمے کی طرف جب لوٹتے ہیں، دیکھتے ہیں شہزادے کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں۔ میرے امام یہ میرے اپنے وجدان کی بات ہے، کوئی کہے میں دکھاؤں کتاب کے اندر لکھا ہے، کتاب کی بات یہ نہیں۔ امام حسین نے اپنے بیٹے کو کہا ہوگا میرے شہزادے ذرا آنکھیں کھلی رکھنا، تیری بہن تیرے انتظار میں ہوگی، میرے شہزادے اپنی آنکھیں کھلی رکھنا، تیری بہن تیرے انتظار میں ہوگی کہ میرا بھائی کب پانی پی کر میرے پاس آئے گا۔ اب حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے ننھے شہزادے کو جب خیمے کی طرف لے کر آتے ہیں، حضرت سیدہ سکینہ نے دیکھا ابا اپنے لخت جگر کو اٹھا کر آ رہا ہے، ابا میرے بھائی کو اٹھا کر آ رہا ہے۔ سیدہ تھوڑی سی خیمے سے بہرائی، اپنے قدم اپنے ابا کی طرف بڑھائے۔ اب سیدہ نے پہلا جملہ جو ابا کو کہا، ابا جی کیا میرے بھائی کو پانی مل گیا ہے؟ ابا جی کیا میرے بھائی کو پانی مل گیا ہے؟ امام حسین نے اپنی مبارک زبان سے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر پوچھا ابا جی میرے بھائی کو پانی ملا ہے؟ جواب نہ آیا۔ کہا ابا میں تو ایک
ایک بات پوچھتی تھی آپ 5 دفعہ جواب دیتے تھے، آج جواب نہیں دے رہے۔ ابا میرا بھائی جب گیا تھا تو رونے کی آواز تھی، اب تو بالکل خاموش ہے، کہیں میرے بھائی کو پانی تو مل گیا ہوگا۔ یہ تو بیٹیوں والی جن کی بیٹیاں ہیں انہیں پتا ہے کہ بیٹی کتنی محبت کرتی ہے بھائی سے، بیٹی اپنے باپ سے کتنی محبت کرتی ہے۔ اگر باپ کے سر میں درد ہو تو بیٹی سوتی نہیں ہے، کبھی سر دباتی ہے، کبھی سرہانے بیٹھتی ہے، کبھی پاؤں بیٹھتی ہے، بیٹی کو سکون نہیں آتا۔ اب حضرت سکینہ خیمے میں پہنچتی ہے، اپنے ابا سے پھر پوچھا، ابا جواب نہیں دیا۔ امام حسین نے اپنا یہ ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ننھا شہزادہ سکینہ کے ہاتھ میں دیا۔ سیدہ سکینہ سے فرمایا، اے بیٹی اپنے بھائی سے پوچھ لو پانی پی کے آیا ہے یا تیر کھا کے آیا ہے۔ حضرت امام حسین کی یہ ننھی شہزادی سیدہ سکینہ اپنے ننھے سے شہزادے کو 6 ماہ کے شہزادے کو اٹھا کر کبھی ادھر جاتی ہیں، کبھی ادھر جاتی ہیں، کبھی یہ ماتھا چومتی ہیں، کبھی گال چومتی ہیں، کبھی ہونٹ چومتی ہیں۔ سیدہ زینب نے کہا اب تو اللہ کی راہ میں حضرت علی اصغر بھی قربان ہو گئے، تو آپ نے فرمایا میں اپنے بھائی کے لاڈ نہیں اٹھا سکی، آخری وقت اپنے بھائی کے لاڈ اٹھا رہی ہوں۔ اس گھرانے نے اپنا تن من دھن سب کچھ دین اسلام پہ قربان کیا۔ صرف وجہ کیا تھی؟ کہا نانے کے دین پر کوئی حرف نہ آئے، نانے کے دین پر، نانے کی عزت پر کوئی حرف نہ آئے۔ مجھے یار اتنا بتاؤ، امام حسین جب مدینہ منورہ سے چلے ہوں گے، اس مدینہ طیبہ میں، اس شہر میں جہاں میرے اور آپ کے امام حسین کھیلتے رہے، جہاں امام حسین بڑے ہوئے، جہاں مصطفیٰ کے کندھوں پہ چل کر سواری کرتے رہے، جب وہ مدینہ چھوڑنے کو آپ نے چاہا ہوگا تو بتاؤ کیسے چھوڑا ہوگا۔ آج انسان کسی شہر میں، کسی محلے میں 5 سال 8 سال رہ لے تو پھر دل نہیں کرتا کہ یہ جگہ چھوڑ کر کہیں اور جاؤں۔ میرے حسین لوگ مکے کی طرف حج کے لیے جا رہے تھے، امام حسین مکے سے چل کر کربلا آ گئے۔ یہاں پر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اگر صدیوں بعد آپ کو باطل کے سامنے کوئی بندہ کھڑا ہو کہ باطل کے سامنے حق کہہ رہا ہے تو سمجھ لینا اس کے اندر حسین ہے، سمجھ لینا اس کے اندر حسین ہے۔ لوگ کہتے ہیں حسین تو شہید ہو گئے، آپ کہتے ہیں حسین نے دین اسلام زندہ کر دیا۔ میں نے کہا حسین حریت کا نام ہے۔ حسین کس چیز کا نام ہے؟ بولیے نا سارے، لنگر کھانے والے نہ بنو، ذرا بولنے والے بنو۔ حسین کس چیز کا نام ہے؟ سارے بولیے، حسین کس چیز کا نام ہے؟ حسین حریت کا نام ہے۔ حسین باطل کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہونے کا نام ہے۔ حسین علی اصغر کو قربان کرنے کا نام ہے۔ حسین اگر دین پر مانگتا ہے تو جوان بیٹا علی اکبر بھی قربان کرنے کا نام ہے۔ حسین کھانے کا نام نہیں۔ میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میرے حسین کے دور میں حسین سے بڑا کوئی پیر تھا؟ حسین سے بڑا کوئی پیر تھا؟ نہیں تھا۔ مدینے کی گدی سے کوئی بڑی گدی تھی؟ نہیں تھی۔ امام حسین اگر مدینہ طیبہ میں بیٹھے رہتے، آپ کے ہاتھ پاؤں بھی لوگ چومتے رہتے، نذرانے بھی دیتے رہتے، آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں تھی، آپ کے پاس لوگ بھی بہت سارے تھے، آپ مدینے میں بیٹھ کر دعا مانگتے، باری تعالیٰ یزید کا تخت الٹ دے، یہ بڑا ظالم ہے، یہ بڑا فاسق ہے، یہ بڑا فاجر ہے۔ فرمایا نہ، نبی کا نواسا ہو، میرے جسم کے اندر نبی کا خون ہو، علی کا خون ہو، ظالم تخت پر بیٹھا ہو، نبی کے دین کی آبرو کی بے عزتی کرتا رہے، ظلم کرتا رہے، حسین گھر میں بیٹھا رہے۔ فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، اور فرمایا قیامت تک جو حسینی ہوگا وہ گھر سے باہر نکل کر ظالم کے مقابلے میں سینہ تان کر پیغام دے گا۔ حسینی ہمیشہ گھر بیٹھنے والا نہیں ہوتا۔ تو ہمیشہ ہمیں پیغام یہ ملا، آپ نے سب کچھ قربان کیا دین کے لیے، دین ہمیں مفت میں ملا تو اس دین کی قدر کریں، اس دین کی عزت کریں۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ علی اکبر کے بارے میں کہ آپ نے علی اکبر اپنا کیسے قربان کیا، اپنا عباس کیسے قربان کیا۔ وہ عباس جو نہر فرات کے کنارے پر پانی لینے کے لیے گئے تو پانی لینے کے لیے ظالموں نے آپ پر حملہ کیا، بازو ایک کٹ گیا تو دوسرے نے مشکیزہ اٹھا لیا، دوسرا کٹا تو آپ نے اپنے منہ میں مشکیزہ اٹھا لیا، تو انہوں نے مشکیزے کو
تیر مارے تو وہ نیچے گرا، پھر آپ کی شہادت کا واقعہ آپ نے کسی طرح کہا بھائی نواسہ مصطفیٰ حضور کی اہل بیت کا گھرانہ پیاسا نہ رہ جائے، اگر چاہتے تو پانی مل سکتا تھا، یہ کوئی دور نہیں تھا، لیکن بتا کر ہمیں گئے دین پر مشکل وقت آ جائے بھوک سوکھ برداشت کر لینا، ظلم برداشت کر لینا، لیکن حسینی بن کر ظالم کے سامنے کھڑے رہو۔ شمر کا خنجر گلوئے خشک پر چلتا رہا، بزم حق روشن رہی، حق کا دیا جلتا رہا، چشم گریاں مد رہے، دین نبی ہوتی رہی، گلا کٹ کر بھی نماز حق، گلا کٹ کر بھی نماز حق، گلا کٹ گیا نماز نہیں چھوڑی۔ یہ لوگ کہتے ہیں بھائی کسی نے کیا کہا ہوگا، کہتے بھی ہیں بھائی مسئلہ بھی ایسے ہے کہ اگر خون نکلے اور بہ جائے خون ٹوٹ جاتا ہے نماز نہیں ہوتی۔ میرے امام حسین نے نماز عشق ادا کر کے دکھائی، اگر دل میں محبت ہو تو آخری وقت بھی انسان نماز نہیں چھوڑتا۔ جب خون بھی بہ رہا تھا، جسم پر چہرے پر تیروں کے زخم تھے، نماز حق کو پھر بھی نہ چھوڑی، نماز حق پھر بھی نہ چھوڑی۔ امام حسین نے جب سر سجدے میں رکھا، سبحان ربی الاعلیٰ کہا تو کتنا لطف ہوگا۔ تو آج سے تہیہ کریں، انشاءاللہ نماز پنجگانہ باجماعت ادا کریں، حسینی کردار ادا کرتے ہوئے نماز پنجگانہ۔ جو حسینی ہوگا نماز نہیں چھوڑے گا، جو حسینی ہوگا اس کی آنکھوں میں حیا ہوگا، جو حسینی ہوگا بے ضمیر نہیں ہوگا، لوگوں کی بہنوں کی عزتوں کے چکر میں نہیں ہوگا، حسینی لوگوں کی عزتوں کا خیال رکھنے والا ہوتا ہے، یزیدی لوگوں کی عزتوں پر ڈاکہ مارنے والا ہوتا ہے۔ اگر حسینی بنتے ہو تو لوگوں کی بہنوں کو اپنی بہنیں سمجھو۔ آج ہر انسان چاہتا ہے کہ میری بہن گھر میں باعزت رہے، باپردہ رہے، اس کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے، لیکن اتنے بے ضمیر ہم ہیں کہ ہم اپنی بہنوں کے بارے میں تو اتنی غیرت رکھتے ہیں، لیکن لوگوں کی بہنوں کے بارے میں، لوگوں کی بیویوں کے بارے میں ہم اتنے بے ضمیر ہو جاتے ہیں، ہم کس چکر میں پڑے رہتے ہیں۔ یہ حسینی بندے کا کام نہیں، یہ یزیدی کا کام ہے۔ نماز نہیں چھوڑنی، چھوڑو گے اسی طرح پڑھو گے انشاءاللہ جس طرح یہ ہماری حالت ہے۔ محفلیں ہو تو مسجد فل، جلوس ہو تو فل، مساجد میں نماز کے لیے کوئی ہمارا نظام ہی نہیں ہوتا، کوئی ٹوپیاں نہیں ہوتی۔ اب بھی دیکھیے ہمارا مسجد کے اندر، یا آپ سروے کر لیں کہ سرکار کی کتنے لوگوں نے ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں۔ مسجد کے اندر آ کر گھر سے ہم ٹوپی پہن کے نہیں آتے، ٹوپیاں پہن کے آئیں۔ مسجد کے اندر کوشش کریں، بار بار مجھے کہا جاتا ہے مسئلہ کا ہر طرف تقریباً مولویوں کے ہونے سارے ذمہ داریاں فلاں غلطی ہے فلاں غلطی ہے، لیکن ہمارا حق جو ہے وہ ہم کہیں گے، لیکن پینٹ شرٹ بابا نماز نہیں تھی۔ مسئلہ سنے، سارا کچھ سمجھ آ گئی اسی پینٹ شرٹ نماز سکون منو۔ ہاں یہاں پر کوئی بات نہیں، تلخ بات ہے، وقت اوپر ہو گیا ہے۔ یونیورسٹی بہاولپور کا حال آپ کے سامنے ہے، بات سمجھ آئی ہے؟ ایک بندے کے موبائل سے 5500 ناجائز تصاویر نکلی، غیرت ہماری مر گئی۔ مولویوں کا معاملہ ہو تو کہتے ہیں یہ مولوی بڑے شدت پسند ہے، مولوی کیا کہتے ہیں، مولوی کیا کہتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو سکول جا بھیج رہے ہیں، جا بیٹی سکول پڑھا کے بھی آ، سکول پڑھ کے بھی آ، جا کالج چلی بھی جا، پڑھا کے بھی آ، لڑکے لڑکیاں کٹھے پڑھ رہی ہیں، کہاں ہماری غیرت مر گئی؟ تو غیرت ہے مسلمانوں کے اندر، مسلمان پھر بھی خاموش۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود کیا ہمارے اوپر عذاب نہ آئے اللہ کا؟ کیا سیلاب نہ آئے؟ کیا بیماریاں نہ آئیں ہمارے اوپر؟ پھر بھی بچوں کو سکول میں، اگر اس سے بہتر ہے ہم بھوکے بیٹھے رہ جائیں، ہماری بہنوں کی ہماری بیٹیوں کی عزتیں تو نہ خراب ہو۔ کوشش کرے سکول پڑھانے کی بجائے اپنی بیٹی کو سیدہ فاطمہ کی تعلیم پڑھائیں، اپنی بیٹی کو سیدہ سکینہ کی تعلیم پڑھائیں، اپنی بیٹی کو یہ بتائیں کہ انہوں نے دین کے لیے بھوکے رہ کر سب کچھ برداشت کیا، اب کہاں ہے؟ اللہ ہم سب کو دین مدین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ آگے یہ تک جواب کہنے میں سو نعرے لاؤ تک بنے گا۔ تاجدار ختم